ایک غیرت مند انسان کو دنیا میں دو ہی کام ہیں، یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا اپنا سر قربان کر دیتا ہے۔ انسان کی اچھی یا بری کارکردگی میں اہم ترین کردار اس کے میسر ماحول کا ہوتا ہے۔ دنیا میں تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور آرام حاصل کرنے کے لیے خاموشی بہترین ذریعہ ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا سے دستبردار ہو جائے اس سے پہلے کہ دنیا اس سے دستبردار ہو جائے۔ جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ بہت دانا ہے، کیونکہ کثرت کلام سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو رب تعالیٰ سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ موت سے نہ ڈر، زندگی سے ڈر، کیونکہ زندگی میں ہزاروں آفتیں پوشیدہ ہیں۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سختی کے بجائے نرمی اختیار کرے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو۔ اپنے نقصان پر ہرگز پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں واپس لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ خوشی کو غم میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اچھے لوگوں سے دوستی انسان کو فائدہ جبکہ بری صحبت نقصان دیتی ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنا ثواب کا کام ہے۔ لوگوں کے جھوٹے دلاسوں پر یقین نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کے سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ انسان اپنے دشمنوں کو پہچانتا ہے، لیکن دوست بن کر دشمنی کرنے والوں کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں کچھ باقی نہ رہے گا، مال یا اولاد سب فنا ہو جائے گا، البتہ اللہ کی ذات کو بقا و دوام حاصل ہے۔ خدا کا پیارا وہ ہے جو کسی بندے کو تکلیف نہ دے، خوشی اور غم میں یکساں رہے۔ جس نے مخلوق سے مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ جو کمالات اللہ نے فقیر کو عطا کیا ہے، دولت مند ان کمالات سے محروم ہوتا ہے۔ عورت کی شرافت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کی شرم و حیا کو مد نظر رکھو۔ بیوی تین چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے: اول بلا وجہ تعریف، دوم دولت، سوم بچے کی خواہش۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو تب ہی معافی مانگ لیا کرو۔ زندگی ہر بار شب بارات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ اچھے لوگوں کا اللہ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد فیصلے پر پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ سانپ کے بچے کو پالنا خود کو مشکل میں ڈالنا ہے، کیونکہ ان کی فطرت میں ڈسنا ہی لکھا ہے۔ اپنا گھر کبھی کسی اور کے آسرے چھوڑ کر نہ جائیں۔ لوگوں پر ظلم کرنے والے شخص کو کسی بات سے قائل نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے اور ان کے شر سے پناہ مانگی جائے۔ غریب اور عزت دار شخص کی موت ایک بے عزت دولت مند سے بہتر ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، وہ ہر کام میں اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش نہ کریں جو ہے نہیں، کیونکہ یہ آپ کی فطرت کے خلاف ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ کسی کو خود سے کمتر نہ سمجھیں۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھیں دنیا سے بند کر لو۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی۔ خدا اپنے بندوں سے صرف دو چیزیں چاہتا ہے: توحید پر اقرار اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔
جس قدر ممکن ہو لوگوں کے ہجوم سے بچو، اس طرح تمہارا دل سلامت رہے گا، نفس پاکیزہ رہے گا اور جسم کو آرام ملے گا۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشات کی وجہ سے آتی ہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ اگر کسی انسان کے پاس آنکھیں ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کو آنکھیں دیکھنے کے لیے دی گئی ہیں، کان سننے کے لیے دیے گئے ہیں، اور پاؤں چلنے کے لیے اور ہاتھ کام کرنے کے لیے۔ اگر انسان انہیں استعمال نہ کرے گا تو اس آدمی کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ توبہ کے بعد ایک گناہ بدتر ہے بنسبت 70 گناہوں کے جو توبہ سے پہلے ہوں۔ ایک عورت اس وقت ٹوٹ جاتی ہے جب کوئی غیر مرد اس کے گھر رشتہ لے کر جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ رشتہ بنانے کا ارادہ کر کے انکار کر جاتا ہے تو وہ عورت اس وقت خود کو بہت زیادہ ٹوٹا ہوا محسوس کرتی ہے۔ طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین سے بھی شادی کرو، کیونکہ وہ حالات کو دیکھ کر نرم و سمجھدار ہو چکی ہوتی ہیں اور زیادہ خوش بھی رکھ سکتی ہیں۔ بیوہ کی دوسری شادی بے حیائی نہیں بلکہ بے حیائی کو روکتی ہے۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں وہ بہترین ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی عورت پر بری نیت سے نظر ڈالتا ہے تو وہ اپنے دل میں اس عورت سے زنا کر چکا۔ ہوس، زر، لذت اور وجود چھوڑ دی جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں کچھ باقی نہ رہے گا، مال یا اولاد سب فنا ہو جائے گا، البتہ اللہ کی ذات کو بقا و دوام حاصل ہے۔ جو عورت تمہیں مسترد کر دے اس کے ساتھ صرف 2 کام کریں، وہ تمہیں قبول کر لے گی۔ اس کی نفرت کے باوجود اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، ہمیشہ اس کے بھلے میں اس کی مدد کے لیے پہلی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ اگر انسان سے محبت نہ ہو اور تبلیغ کرے تو یہ گمراہی ہے۔ بغیر تعلق کے تبلیغ نہ کرو، اور تعلق شخص ایسا ہو کہ وہ شخص آپ کے کہنے میں آ کر آپ کے ساتھ چلے۔ وہ شخص مر گیا جو کسی دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے، اور زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے، آنکھ موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ اپنی خوبصورتی اور خوبصورت آواز کو دوسروں سے چھپائیں۔ جھوٹ معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ اپنا کام خود کریں، دوسروں پر چھوڑے ہوئے کام کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ لمبی زندگی جینا چاہتے ہو تو روز 3 چیزیں صبح اٹھ کر کھا لیا کرو: کھجور، ناریل اور ناشپاتی۔ مرد کی چال میں جلدی پھنس جانے والی عورت کی 3 نشانیاں ہیں: اول لالچی ہوگی، دوم دولت کی بھوکی ہوگی، سوم زیادہ بند سنور کر رہے گی۔ اس وقت فرشتے بندے کے گناہ لکھنا بند کر دیتے ہیں جب بندے کے 3 بیٹیوں کے ساتھ سفید داڑھی آ جائے۔ انسان کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کی جان نہ لیں۔ ہمارا امیر اور غریب ہونا ہماری روح پر منحصر ہے۔ کسی قسم کے حالات میں بھی انسان کو اپنا اچھا کردار کبھی نہیں بدلنا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔